سیاسی سماجی اور معاشی ترقی میں خواتین کو اس وقت پالیٹکس میں ایک تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کا ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ قانون بھی ہے جس کے تحت جب انتخابات ہوتے ہیں تو اس میں اب تقریباً 33% ٹکٹ جو ہیں وہ خواتین بھی تقسیم کرتی ہیں. تو خواتین ایکٹیو پالیٹکس میں، اسٹریٹ پالیٹکس میں، کانسٹیٹوئنسی پالیٹکس میں بہت کم ہے. یہ کلچر بلوچستان میں اس لیے کم ہے کہ ایک تو بلوچستان کا لینڈسکیپ بہت بڑا ہے، اسکیٹرڈ پاپولیشن ہے، شہروں میں بھی ابھی تک خواتین اس طریقے سے ایک ایکٹیو پالیٹکس میں نہیں آ رہی ہے. تو ٹکٹیں تو ہم نے ضرور دی، ہم نے پشین سے لے کر جوب سے لے کر گوادر تک خواتین جو ہیں نشستوں پر ہم نے ان کی نامزدگی کیا ہے. لیکن وہ سلیکشن کمیشن کی اس کیا کہتے ہیں کہ قانون کی پاسداری کرتے ہیں. میں ان میں سے کوئی بھی خاتون اس پوزیشن پہ نہیں تھا کہ وہ کوئی سیٹ جیت سکے، کسی نے کچھ ووٹ لیے. لیکن کیونکہ جب آپ اس کے ساتھ پھر آپ لسٹ بھی دیتے ہیں جس میں ہمارے 2 خواتین جو ہیں ہمارے الیکشن کے بعد دیتے ہیں، ہمارا حکم اسمبلی کامل ہوتے ہیں اس کے بیسس پہ ان کے 2 جو ہے ہمارے خواتین جو ہے اسمبلی میں آئیں. یہ سوال اگر کسی خاتون نے اسمبلی سے پوچھا جاتا تو شاید مجھے بہتر پتا ہوتا. میں ان کا نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن میں آپ کی معلومات کے لیے اگر آپ اپنا پین اور پینسل اٹھائیں اور بلوچستان میں خواتین کے حوالے سے جو میری ایک قرارداد منظور ہوئی، میں نے ایک کنسلٹیٹو سیشن کیا. میں نے تمام خواتین تنظیموں کو بلایا اسمبلی میں. میں نے ان کے ساتھ ایک پورا دن گزارا، ان کو کہا کہ آپ لوگوں کی ٹاپ موسٹ پرائرٹیز کیا ہیں، ترجیحات کیا ہیں، آپ مجھے بتائیں تاکہ میں جو اپنا بل ہے، یہ قرارداد ہے جو لا رہا ہوں، اس میں آپ لوگوں کی ساری خواہشات شامل ہوں. اور جس دن میرے قرارداد آیا تو اس دن میں نے تمام تنظیموں کے خواتین تنظیموں کے نمائندوں کو بلایا. اچھی خاصی تعداد میں خواتین اس دن آئی تھیں. اور لکیلی ویسے تو کوئی بھی تحریک اور بل لے آتے ہیں قرارداد زیادہ تر لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں. تو میں نے اس لیے کیا کہ ایک وہ پریزنس جو ہے لوگوں کی وہ خود ایک بہت بڑا پریشر ڈیولپ کرتی ہے. وہ خواتین کی موجودگی سے جو لوگ اس بل کے حق میں بھی نہیں تھے وہ بھی خواتین کے حوالے سے، خواتین جس قرارداد کے حوالے سے انہوں نے اس کی بھرپور حمایت کی. اور اس قرارداد کی کاپی بھی ہے، اس کی مکمل تقریر بھی آپ دیکھ لیں گے. اس میں تعلیم، معیشت، روزگار اور خواتین کے حوالے سے ان کو جو سوشل بینیفٹس ہیں اس کے حوالے سے بہت ڈیٹیل میں نے بات کی. تو یہ ایک الگ چیپٹر ہے اور میں خود سب سے بڑا اس کو کیا کہتے ہیں سپورٹر چونکہ جی بلوچستان میں خواتین جو ہیں ان کو ان کا حقوق ملنے چاہیے. باقی خواتین خود بتا سکتی ہیں کہ پرٹیکولر بل یا قرارداد میں کیا لائے. جو ہم نے ایک کوشش ہمیشہ کی ہے، یہ واحد قرارداد ہے پاکستان کے کسی اسمبلی میں خواتین کے حوالے سے کسی مرد بنایا ہے اور وہ نہیں لگتا اور وہ منظور بھی ہوا ہے اکثریت سے. اب منظور ہونے کے بعد اگر حکومت اس پہ عمل درآمد نہیں کرتی ہے، اس میں جس طرح میں نے کہا کہ گورننس کے بڑے چیلنجز ہیں، ان میں سے یہ ایک ہے. رہی بات نوجوانوں کو تبدیلی کیسے نظر آئے گی جب ہم خود بھی حکومتوں میں حصہ ہوتے ہیں. میں نے آپ کو کہا میں ناامیدی کی بات نہیں کرتا، لیکن جو کرنٹ جو ہمارا گورننس کا اسٹرکچر ہے، جس امبریلا کے نیچے ہم سب یہاں پہ رہ اور کام کر رہے ہیں، اس میں مجھے کوئی خاص تبدیلی آنے والے دنوں میں نظر نہیں آئی. میں آپ کو ابھی سے پریڈکٹ کروں گا، میری پیشن گوئی ہے کہ بلوچستان آنے والے 10 سے 15 سالوں میں بہت ہی مشکل خطہ بننے جا رہا ہے. کبھی کسی نے سوچا تھا کہ یمن دنیا میں سعودی عرب کا ہمسایہ، عربی بولنے والے، ارد گرد ساری قومیں ترقی یافتہ ہیں. ایک طرف آپ کا عمان ہے، ایک طرف آپ کا وہ ہے سعودی عربیہ کے ساتھ بڑھنے لگتی ہیں، اس طرف UAE ہے. مثلاً جو اوپیک کنٹریز ہیں، آئل پروڈیوسنگ اینڈ ایکسپورٹنگ جو کنٹریز ہیں دنیا میں، کوئی 7 سے 8 ہیں، 6 اوپیک کنٹریز کے گرد میں اتنا سا ملک ہے یمن. غلط پالیسیوں کی وجہ سے، ایکسٹرنل انٹرنل افیئرز کے حوالے سے، انٹرفیرنسز کے حوالے سے یمن جو ہے ایک المیہ بن گیا ہے. میں آج بھی مجھے خدا وہ دن نہ لائے، لیکن جو حالات میں بلوچستان میں دیکھ رہا ہوں، جو ہمارا گورننس کا اسٹرکچر ہے، طریقہ کار ہے، ہماری سربراہ کی جو ہے غلط پالیسیاں ہیں، یا وہ کیا کہتے ہیں نیگلیجنس ہے، اگنورنس ہے، کوئی بھی نام دے، تو بلوچستان آنے والے 10 سے 15-20 سال کے بعد ایک دوبارہ ایک ایسے خطے کے نام سے جانا جائے گا جو انسانی تلخیوں کا باعث بن سکتا ہے. تو اب یہ ہے کہ تبدیلی کی ضرورت ہے. ہم زیادہ سے زیادہ کچھ لوگ جو ہیں ہم بتا سکتے ہیں، ہم الرٹ کر سکتے ہیں، ہم ان چیزوں کو اسمبلی میں پیش کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ چینج کا جو فیکٹر ہے وہ نوجوان ہے. وہ کس طریقے سے خود اس چینج فیکٹر کا حصہ بن سکتے ہیں، وہ کس طرح کوئی موومنٹ ڈیولپ کر سکتے ہیں جس میں نوجوان خود نکل کے آ جائیں اور اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں. اور وہ پولیٹیکل پارٹیز کو، گورننس کے اسٹرکچر کو، میں نے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ملازمین اپنی تنخواہوں میں اضافے کے لیے 15 دن جو ہیں وہ احتجاج کرتے ہیں.
لیکن بھوک سے مرنے والا نوجوان، ماسٹرز کی 6 ڈگری آنکھ میں لینے والا نوجوان ایک دن بھی نہیں ہوتا. یہ ریئل نہیں کسی معاشرے میں. نوجوان خود اپنا جو وہ کیا کہتے ہیں کہ اپنا جو پاور ہے، اپنی طاقت ہے، وہ اثر نہیں کر رہا ہماری سوسائٹی میں. وہ ایک گروپ ہے، چلو وہ پہاڑوں میں لڑتے ہیں، انہوں نے اپنا ایک رستہ اختیار کر لیا ہے، وہ اپنے لیے یہ بھی بہتر سمجھتے ہیں. لیکن کیا یہ نوجوان جو بلوچستان کے اندر ہیں، لاکھوں کی تعداد میں بے روزگار ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ان کے مستقبل کا کوئی بھی ڈائریکشن کلیئر نہیں ہے، کیا انہوں نے کبھی یہ سوچا ہو کہ ہم سیاسی بنیادوں سے ہٹ کر، یعنی سیاسی جماعتوں، تفرقہ، فرقہ وارانیت، قوم پرستی، قوم دوستی اچھی چیز ہے، لیکن ہم اس کو قوم پرستی اور قوم دوستی کے دائرے سے تھوڑا سا ہٹ کر ویسے کہ مجموعی بلوچستان کے حوالے سے ہم کوئی نوجوان اتنی بڑی موٹیویشن فورس ڈیولپ نہیں کر سکتے. اس پہ کون کر سکتا ہے، کیسے لایا جا سکتا ہے، اس پہ بات کرنا بھی ضروری ہے. ریمیٹنسز کے حوالے سے جب آپ نے بات کی، ریمیٹنسز جو ہے ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر اس لیے ہے کہ جب آپ انسانی وسائل ڈیولپ کرتے ہیں تو کسی قوم کی جو ہے صلاحیتوں اور استعداد کی نشاندہی کرتا ہے کہ آپ کا غرض میں آپ نے اتنے انسانی مسائل پیدا کیے ہیں کہ وہ نہ صرف آپ کی ضروریات کو پوری کرتا ہے، بلکہ آپ جو ہے ایسے آپ نے ہیومن ریسورس اسکلز ڈیولپ کیے ہیں کہ وہ پوری دنیا میں جا کر کوئی آئل اینڈ گیس میں کام کر رہا ہے، کوئی جو ہے میکینیکل انجینئرنگ میں ہے، کوئی الیکٹرک میں ہے، کوئی ایویشن میں ہے، کوئی پورٹ اینڈ شپنگ میں ہے. تو یہ آپ کی استعداد کو، آپ کی گھر کی قابلیت اور صلاحیت کو ظاہر کرتا ہے. یہ کوئی بری بات نہیں ہے کہ آپ ادھر ڈیولپمنٹ کریں اور سب کو ادھر روکیں، کیونکہ سب کو آپ روک نہیں سکتے. اس لیے ریمیٹنسز کو جب میجر کیا جاتا ہے کسی قوم کی ترقی میں، تو یہ بھی ایک پیمانہ ہے کہ اس نے کتنی استعداد و صلاحیت حاصل کی ہے کہ وہ نہ صرف اپنی ترقی میں بلکہ دوسروں قوموں کی ترقی میں بھی اس کے نوجوان جو جا کے کردار ادا کر رہا ہے. اس سال آپ نے جو سوال کیا کہ پشتونستان، آپ کو یاد ہوگا جب پورم بنا تھا، ہم نے اس وقت سے اس کی بات کی مائل کی کہ پاکستان کے اندر صوبے جو ہیں وہ جغرافیائی بنیادوں پر، سیاسی اور لسانی بنیادوں پر، ثقافتی بنیادوں پر اور تاریخی بنیادوں پر جو ہے یہ قائم ہونے چاہیے. یہ کوئی بری بات نہیں ہے، یہ پوری دنیا میں ہے کہ اگر آپ ایک ہی جو زبان بولنے والے لوگوں کو ایک ایڈمنسٹریٹو اور گورننس کے اسٹرکچر میں لاتے ہیں، تو اگر کوئی پشتو کی ترویج کے لیے کام ہوگا تو اسی ایڈمنسٹریٹو باؤنڈریز کے اندر اس کے جو اثرات ان تمام لوگوں تک پہنچ جائیں. تو اسی طرح آپ اگر کوئی اور سیاسی ریفارمز لانا چاہتے ہیں، معاشی ریفارم دینا چاہتے ہیں، لوگ کلچرلی اور لینگویج کے حوالے سے ایک دوسرے کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہے، اس کی ہم نے ہمیشہ حمایت کی ہے. باقی آپ نے بات کی اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی، ویسے ہی آپ نے جب بات کر رہے تھے تو میں نے اپنا فون جو ہے اٹھایا 20 دسمبر 2019 کو گوگل کریں آپ، بلوچستان اسمبلی کالز فار لفٹنگ بین آن اسٹوڈنٹس یونینز. یہ قرارداد میں ہے. بلوچستان میں کوئی بھی ایشو اٹھا لیں جس پہ میں قرارداد نہیں لایا، جس پہ بولا نہیں، اس میں یونانیمسلی سندھ اسمبلی نے کل اس پہ وہ بنا دیا، اپروو کر دیا. یہ آپ گوگل میں جائیں، آپ کو میرا ڈیٹیل بھی ملے گا. اور بلوچستان اسمبلی کے اگر آپ ویب سائٹ پہ جائیں قرارداد کی کاپی بھی پڑھی ہے. کیوں بلوچستان کے اسٹوڈنٹس نے پھر جا کے اثر نہیں. دیکھیں ایک ہمارا کام ہوتا ہے، ہم نے آپ کی ڈائریکشن کی، رہنمائی کی. کیا سارے اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن ایک دن مل کے اکٹھے ہوئے کہ ہم اسٹوڈنٹس یونین کا یہ جو قرارداد پاس ہوا تھا ہم جا کے اس کے لیے پروٹیسٹ کریں کہ آپ اس کو سنت مل جائے، ایک قانون سازی اس پہ کریں؟ میں نے انیشیٹس بلوچستان سے لیا، سندھ نے ہمیں دیکھ کے کاپی کی، سندھ نے قرارداد میں اسمبلی سے اپروو بھی کیا، آج اس کا بل جو ہے کل منظور ہو گیا ہے، سندھ بازی لے گیا. سندھ کافی چیزوں میں آگے بڑھتا چاہ رہا ہے. تو یہ نوجوانوں کی ذمہ داری ہے کہ آلریڈی اگر ان کو ہم نے رہنمائی کی ہے تو اس کو آگے بڑھا کے لے جائیں. سیکورٹی کے حوالے سے بلوچستان اسمبلی نے کوئی ریزولوشن پاس کیا. صرف آپ کی معلومات کے لیے کہ بلوچستان اسمبلی نے کوئی بھی ریزولوشن جو ہے وہ ریکارڈ کے حوالے سے پاس نہیں کیا. ایک رات میں اچانک نوٹس آیا، آئی واز آؤٹ آف کنٹری، میں گیمبیا گیا ہوا تھا فار الیکشن انٹرنیشنل ایز این انٹرنیشنل آبزرور. وہاں پہ گیمبیا میں پریزیڈنشل الیکشن ہو رہے تھے تو کامن ویلتھ کی طرف سے آئی واز انٹرنیشنل آبزرور. تو میں نے ان کو فون کیا کہ ایک رات میں آپ کال نہیں کر سکتے، ایٹ لیسٹ ایک ہفتے کے بعد کال کریں تاکہ میں بھی اپنا پروگرام وہاں سے کینسل کر کے ہم آئیں گے. تو وہ تھا ریپبلک کے حوالے سے بریفنگ میں یہ ہوا ہے کہ وہ جو معلومات میرے خیال میں اخباروں اور رسائل اور جرائد اور ٹی وی کے ذریعے سے ملتی ہیں، تو میرے خیال میں جتنے بھی ایکسپرٹس تھے، لائرس تھے، جو ریلیونٹ جو انسٹیٹیوشنس تھے، انہوں نے سب نے آ کے وہ معلومات جو ہے اسمبلی فورم میں اراکین اسمبلی کو دی ہیں اور پھر اراکین اسمبلی کی رائے لی ہے. اس سے زیادہ وہاں پر کچھ نہیں ہوا. نہ اسلام آباد کو وہاں اختیار دیا گیا ہے، نہ ایون صوبائی حکومت کو اختیار دیا گیا ہے اس اسمبلی کے اجلاس میں کہ آپ اس کو فائنلائز کریں.
until and unless میرے خیال میں جب میں واپس آیا تو ہمارا اجلاس ہوا اسمبلی کا, اس میں میں نے اوپن یہ بات کی کہ until and unless جو بھی ایک معاہدہ ریکارڈنگ کے حوالے سے اگر وفاقی حکومت بہت سی مجبوریوں کے تحت طے کرنا چاہتی ہے تو اس کے خروخار, اس کا اسٹرکچر, اس کے ڈیٹیلز جو ہیں وہ بلوچی میں, براوی میں, سندھی میں, ہزاری میں, فارسی میں, بلکہ یہ میرے لفظ ہیں اسمبلی کے فورم پر کہ وہ چپنے چاہیے اور لوگوں کو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ آنے والے 100-200 سالوں کے لیے جو اگر ریکارڈنگ جائے گا تو اس کے ٹرمز اور کنڈیشنز کیا تھے. تو یہ ہم نے مطالبہ کیا ہے. ابھی اس وقت بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو کل کا ECC کا فیصلہ ہے سینٹ کے حوالے سے, یہ بہت سے سوالات کو جنم دے رہا ہے. لگ یہی رہا ہے کہ جو قانونی اپروچ تھا کہ جی بس وسائل کو اڑپ کرنا ہے, وسائل کو ہر طریقے سے جو ہے زیر کرنا ہے, یہ سلسلہ جاری رہے گا. اس کے لیے ہم سب کو تیار رہنا پڑے گا. اگر ریکارڈنگ کے حوالے سے اس طرح کا کوئی بم شہر اسلام آباد ہمارے اوپر گراتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ یہاں پر اس کے جو ہیں سائڈ افیکٹس یا آفٹر شاکس نہیں ہوں گے, کیونکہ ان کی غلط فہمی ہے. روکے کے فیصلے کو ہم کانسٹیٹیوشن اور انٹرنیشنل جو بھی پرنسپلز ہیں, نارمز ہیں, اس سے قبول نہیں کریں گے. آپ سب کا اس میں ساتھ چاہیے گا. ثانیہ, آپ نے سوال کیا تھا ترقی اور امن کا تعلق ایک دوسرے سے جڑا ہوا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بالخصوص کوئٹہ جیسا شہر جو دنیا کے خوبصورت ترین شہروں میں جس کا شمار ہونا چاہیے تھا, آج ایک بگڑا ہوا, مایوس کن, بدحال انفراسٹرکچر, ایجوکیشن, سروسز کے حوالے سے, واٹر کرائسس کے حوالے سے میرے خیال میں دنیا کے تمام شہروں میں اس کا شمار ہونے لگا ہے. اور بالخصوص یہاں پر جب بلوچستان کے اندر پولیٹیکل موومنٹ نے جب جان پکڑی, مجھے یاد ہے 97 میں ہم جب 98 کے بعد یہاں پر حکومت کی تحریک شروع ہوئی, پھر اس کے بعد جب یہ بلوچ جماعتی کمیٹی بنی, پھر ہم نے جو ہے سینٹ میں یہ بلوچستان کے اندر تھوڑی سی تشدد کا جو عمل سیاست میں داخل ہوا, تو یہاں پر چیزوں کو گڑبڑ کرنے کے لیے, مکس کرنے کے لیے, کنفیوز کرنے کے لیے, نیشنلی انٹرنیشنلی میسج دینے کے لیے یہاں پر بہت ساری انسانی جانوں کے ساتھ کھیلا گیا. اور میرا ایک آرٹیکل ہے انکوائری آن بلوچستان, ڈان میں چھپا ہے 2010 اور 11 میں, جب مشرف نے ظاہر نہیں کیا. وہ آرٹیکل ضرور پڑھنا, اس میں نے ان چیزوں کا ذکر کیا ہے. دا کیس اگینسٹ مشرف, وہ بھی ڈان میں چھپا تھا. پھر بلوچستان انکوائری کے نام سے میں نے ایک آرٹیکل پرٹیکولرلی کہ ایک ریاست کی ذمہ داری ہے جتنی ماہیں, بہنیں, بیٹیاں, بچے, بیوہ ہوا, کسی کے بچے چلے گئے, کسی کے چاہے وہ بلوچ ہیں, پرٹیکولرلی ہزارہ ہیں یا پشتون ہیں یا اور قوموں سے, ایون یہاں پر سیٹلرز بہت سے اپنی جانیں ان کی گواہی دے, لیکن نام یہ دیا گیا کہ ہندوستان میں جو ہے ایتھنک اور سیکٹرین اس کو رنگ دینے کی کوشش کی گئی. یہ پولیٹیکل یہاں پر انریسٹ تھا, اور وہ پولیٹیکل انریسٹ کو جب ریاست جو ہے پولیٹیکلی مینیج نہیں کر سکا تو ریاست کے بہت سے اداروں نے اس کو خراب کرنے میں کو کردار ادا کیا, اور اس میں کافی مائیں جو ہے وہ اپنے شہزادے اولادوں سے جو ہے محروم ہو گئے, کافی بہنیں اپنے بھائیوں سے محروم ہو گئے, کافی جو ہے بچیاں اور بچے اپنے والدین سے محروم ہو گئے. یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس پہ پراپر انکوائری ہو. آپ نے ذکر کیا تو اسٹڈی کا آئی وڈ بی گریٹفل اگر وہ جب آپ کمپلیٹ ہوگا, آپ لوگ جب شیئر کریں گے تو میرے خیال میں یہ سوال جو ہے ساری زندگی جب تک اس ریاست میں ہم رہتے ہیں, ہمارا تعلق ہے, یہ سوالات ہمیشہ اٹھتے رہیں گے. تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ان کا سنجیدہ طریقے سے جواب دیں. شکریہ, تھینک یو ویری مچ.